گھوڑے تو تھلے تشریف لے آئے کربلا دی ریت نے سید نو چم کے اپنے سینے تے رکھے آئے علی اکبر آواز دے دینے بابا ایک واری میری مدد نو آیا جے ایک واری اپنا دیدار کرایا جے شاءاللہ اوکھے بڑے پتر صدنا مارن حضرت علی اکبر گرے ہوئے نے جدو میرے مرشد حسین آئے نے مؤرخین لکھ دینے علی اکبر دی لاش تے کوفیاں دے گھوڑے توڑ دیائے میرے مولا حسین نے گھوڑیاں دیاں سماناڑ پامال پتر نو چاہ کے گودج رکھے آئے جدو زلفاں ہٹا کے اپنے امامے دے پلو ناڑ شہزادے دے چہرے تو گرد ہٹائیے اکھا ناڑ اکھا ملیاں نے حضرت حسین فرما دینے اکبر بیٹا ترتے نہیں تیرے سینے وچ برچھی لگی ہوئی ہے علی اکبر بول گیا دینے بابا درد والا جملہ ہے ذرا غور نال سنیا جے فرما دینے بابا برچھی دی درد نہیں مدینے والی بہن دی یاد بڑا درد دے رہی ہے فرمایا علی اکبر بیٹا ہوندا اپنا امتحان ہے تیرا اپنا امتحان ہے بابا میں وعدہ کر کے آیا ہاں بہن تینو لینا آواگا بابا جا نہیں سکیا بہنہ دیو سی بھرا وعدہ پورا نہیں کیتا بابا تو اللہ دا ولی ہے دنیا تو جان دیواری ایک واری بہن دا دیدار کرا حضرت شہزاد آئے علی اکبر دی خواہش ہوتے مولا نے اپنا دست مبارک کھولے آئے فرمایا پتر درہ درمیان چوئے علی اکبر نے ویکھیا مدینے دا شہر تیکر دا ویڑا ہے ایک سیدہ واڑا گلی دے وچ گھارے جیسے گھاری وعدہ کر کے علی اکبر ٹرے آئے کلی بہن بے کے آندھی اکبر ویرا مہینے 6 گزر گئے نے پر راتی بڑی عجیب خواب تکیے میں تھوڑی جئی پریشان ہو گئیاں راتی سدیاں مینوں خواب ایک آئیے روتی ڈٹھی جنگلی میں زارا دی جائیے میں اپنی پھوپھی نو جنگل چنو دیاں ویکھیا ہے میرا دل دادا پریشان ہے میں بڑی پریشان ہاں میرا تو آیا نہیں پنچھی روز جان دینے رات نو موڑیوں دینے پردیسی گئے نے واپس آ گئے نے علی اکبر پیاریا ویرا شعبان دی 4 تو گئے رمضان شوال دی کا ذوالحج محرم میں مہینہ چڑھ گیا ہے تو اجے نہیں آیا سب پردیسی وطنی آئے تو بھی اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے ماں دیا جایا میری لین نہیں آیا ساریاں کتاباں تھپ کے ایک پاسے جدار نہ تاریخ پڑھ نہ شیعہ دی تاریخ پڑھ نہ سنیاں دی پڑھ نہ وابیاں دی پڑھ میں نو ہکو گل سوچ کے سمجھا کسے بڑھے دا پتر فوت ہو جائے چکن والے ہزارہ ہوندے نے کربلا وچ جوان علی اکبر چکن والا 56 سال دا کلا مرشد حسین 10 کی میں پتر دی لاش کربلا وچ جا کے سرکار خیمیاں تک لے آندی ہوئے گی ہے عزیزان دی وقار کوئی ہے جڑا سمجھ سکدا ہوئے ہر کوئی نہیں جاندہ کہ میں سید نے پتر اوتھو چکے آئے سینے نہ لایا ہسدیاں وسدیاں پترانو سینے نہ لائیے ٹھنڈ پہ جاندی ہے لیکن سجنا
جدو سینہ برچیاں نال چھلنی ہوئے وجود پتر دا تیرہ نال چھلنی ہوئے اچھیاں آخری ہو ابے نو پتر جا کے ٹرنا پوے مڑ صبر کرے او دا نام حسین ولا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله یاد شہدائے کربلا ذکر شہدائے کربلا بستی کمہاراں والی رتہ پور ریحان نعت خان کاری محمد شباز ندیر چشتی صاحب کاری محمد اشرف سیالوی صاحب محترم مظفر اقبال صاحب محمد زبان صاحب محمد طیب صاحب بانی محفل محمد اکمل صاحب شباز حسین ولد مرید حسین سرفراز حسین اجمل شہزاد محمد عدنان سائم علی سارے جنہ دوستہ نے اس محفل دا انتظام کیتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں ساریاں اس دا اجر عطا فرمائے اے بڑے کرمہ والے مرید نے بڑے اچھے ساتھی نے ماشاءاللہ پچھلے سال گھر وچ محفل سی اس واری اللہ پاک نے انہوں توفیق وچ اضافہ کیتا اور لوگاں دی اس محفل دی طرف توجہ ہوئی اور محفل باہر ہو گئی زیادہ انتظام خوبصورت اعلیٰ اور اچھا ہو گیا اللہ رب العزت انہاں ساریاں دوستانوں جزائے خیر نال نوازے اور انہوں دینی اور دنیاوی نعمتاں نال مالا مال فرمائے جو تبلیغ دین دے اندر اپنا حصہ ڈال دے عزیزان محترم
ہر وقت ہی دین دی تبلیغ ہوندی ہے، ہونی چاہیے، تاکہ لوگاں دے دل وچوں اور ذہن وچوں دین مصطفیٰ نکلے نا، اور دین دی یاد ذہن دے اندر تازہ رہا۔ تو میں آپ نو عرض کراں گا کہ ابتدائی گزارشات وچ کہ اگر تسی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہو تو سوشل میڈیا ہوتے کوئی فرقہ وارانہ پوسٹ شیئر کرنی، ڈالنی، اس تے کمنٹس کرنا نہیں صحیح، اور سوشل میڈیا تے ہون والی مولویاں دی آپس وچ کشمکش اور لڑائی وچ حصے دار نہیں بننا چاہیے۔ یہ مولوی حضور دے دین دا نقصان کر دینے بلا وجہ یہ چھوٹیاں موٹیاں چیزاں وچ حصہ لے کے، تو اللہ تعالیٰ انہاں لڑائیاں تو محفوظ رکھے، بچے رویا کرے۔ علاقائی سطح تے جڑے مولوی تواڈے آپس وچ لڑن، انہاں دی لڑائی تو بھی دور رویا کرے۔ تو بہتر ہوندہ ہے کہ بندہ اور امن طریقے نال اپنے عقائد و نظریات تے کاربند رہے، کیونکہ اس ماحول ایسا بنتا ہے محرم وچ کہ لوگ جذباتی ہو جاندے نے اور ہائپر ہو جاندے نے۔ کچھ موسم گرمی دا، کچھ جڑے سوشل میڈیا نو زیادہ استعمال کر دیں وہ ویسے بھی نفسیاتی طور تے کچھ لوگ مریض ہوندے۔ زیادہ سوشل میڈیا دا استعمال نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے، وہ پھر اتھے بیٹھے جنگ لڑ رہے ہوندے نا اپنے ذہن وچ، حالانکہ وہ صرف ذہن اچھی ہوندی ہے، وہ دا عملی طور تے کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوندی۔ تو ایسی صورت وچ بہتر ہے کہ آپ دین دی خدمت عملی صورت وچ کریں۔ آپ سوشل میڈیا تے جہاد کر رہے ہو بائے بیک کے، اور آپ دی مسجد خالی ہے، اتھے بندہ نمازی کو نہیں ہوتا، تو بہتر ہے کہ آپ عملی طور تے باہر نکل کے لوگاں دین دی طرف بلاؤ، نہ کہ سوشل میڈیا تے۔ سوشل میڈیا وہ لوگ استعمال کرن جڑے اے دے زہریلے اثرات تو واقف نے اور وہ تو بچ سکتے۔ آپ عملی کام کرو، جس طرح ایس ساڑھے بھائی نے آج محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے کہ عملی طور تے لوگاں نو اس دین دی تبلیغ پہنچان دی کوشش کی۔ تو میں عرض کراں گا کہ چونکہ ماحول ایسا بنتا ہے کہ ہر طرف محافل اور مجالس ہوندی ہیں، تو ایسی صورت وچ لازم ہو جاندہ ہے کہ آپ سب تو پہلے اے پہچان کرو کہ اے محفل ساڑھے سنن والی ہے یا نہیں سنن والی۔ بہت ضروری ہے اج دے دور وچ اس چیز دی پہچان کرنا کہ محفل ساڑھے والی ہے یا ساڑھے جان والی نہیں۔ کیونکہ ہر جگہ تے ان محفلیں ہوں ہیں، مجلساں ہوندیاں۔ تو میں بنیادی طور تے تو انہیں آکھاں گا کہ جس جگہ تے حضور دے صحابہ دا ذکر نہ ہوئے، اور اگر ہوئے تے غلط نظریے نہ ہوئے، ایسی کسے ذکر آڑی محفل بھی سنیاں نہیں جانا چاہیے، او دے نالو گھر بہنا چاہیے۔ وہ کسے شاعرہ کیا بھی کر کے حج بے اجیاں ہون نالو گھر بیٹھنا نال آرام چنگا۔ بھئی تساں ذکر سن کے جے بے ادبی سننی وہ دے نالو نہ سننا بہتر، چپ کر کے گھر بے کے قرآن پڑھو، تلاوت کر لو، کچھ نہ کر سکتے تے نماز پڑھ کے سکتے رہو۔ بے ادبی سنن نالو بھی 1000 درجے بہتر۔ میرے مسئلے دی سمجھ آگا؟
چونکہ اسی لو جی سننا ہے جی ذکر ہے چلو جی ذلیو جی فلانا ویکھیا بھی ہے جی فلانی شے ویکھیا بھی ہے. دین ایو جیاں چیزاں ویکھن دا نا نہیں. وہ اپنے گھر جو مرضی کرن تسی نہ جاؤ تے رش ہی نہیں بندا. تسی رش بنا دے ہو. سنی ڈھیر سارے جو ہے جدے ٹر جانو دے رش بنا لیں دے. تسی نہ جاؤ تے بندیاں اپنی اوقات دا پتہ لگ جائے کہ اسی ہیں کی. انہوں پتہ عید والے دن لگ جاندہ ہے. عید پڑھ دینا انہوں پتہ لگتا ہے آج ساڑھے مگر کتنے جڑے ساڑھے. وہ پھر بندے سوچتے انہوں نے عید والے دن ساڑھے نال 15 بندے آئے. جس لئے اسی وہ ماحول بڑھائنے ورمہ چوسرے ڈھیر آ جاندے ہیں ایک ہی راہ دے. تو 10 دنے بہت دوجے آئے ان دن سنی ساڑھا راش بڑھائے جڑے ویکھن گئے ہوں جیسی ویکھن جاؤں. تو بھائی صاحب آپ دی خدمت وچ گزارش ہے جس سنی نو صحابہ دی بے ادبی سن کے غیرت نہ آوے وہ سنی نہیں. جس سنی نو صحابہ دی بے ادبی سن کے دل وچ غیرت نہ آوے او دا نبی نال تعلق کوئی نہیں. او دا علی نال تعلق کوئی نہیں. او دا صحابہ نال تعلق کوئی نہیں. تے جنوں غیرت آؤ سی وہ غلط گل کر سی اگو تسی توان غیرت آؤ سی تسی ہوتے لڑائی کرو گے تو پھر فساد ہویا. تو دنوں بہتر نہیں تسی گھر بہ جاؤ. تسی گھر بہ جاؤ تے بندیاں دے اولے لے جان. بندے پتہ ہے کی آندے جی وہ آندے نے سنیاں نے صدن کیڑا اوکھا 2 دے گا چلاؤ تے سنی بج دے آؤں. اے مینا نہ مرایا کرو سن بجی سنیاں نورا صدن تا اوکھا ہی کوئی نہیں 2 دے گا چلاؤ تے سنی جتھے دل لے کٹھے کر اینج نہ کرو سنیاں ہو. انہوں نے دسیا کرو بس لنگر اسی غوث پاک دا کھانے ہاں تے غوث پاک دے دادے تے نانے دا کھانے ہاں 11ویں 12ویں دا 10ویں دا اسی گھر کھا کے چنگا کھا سکنے ہاں. تو اڈے لنگر دی سن لوڑ کوئی نہیں. تھوڑی جی اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کرو. جس طرح بھائی صاحب نے اعلان کیتا ہے علماء تشریف لے آ رہے ہیں سنی علماء دے بیانات سنیا کرو. انہاں کول بیٹھیا کرو. سنی منہج ذکر دے مطابق ذکر ہوئے سنو بسم اللہ. مگر کسی بھی سنیاں تو علاوہ اور کسی جگہ تھی خواہ وہ تبلیغی جماعت آڑے ہوں خواہ وہ گھوڑے آڑے سنیاں پیر نہیں دھرنا چاہیے. سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ میں کیوں حیران جے ہوئے ہو. سمجھ ہوتی پہ یہ کوئی سینے آن دینے بال نو آن دیاں رہی دا ہے بے ماروں دے ماری دا نہیں. جدو ان مار لئیے ان پتہ لگ جاندہ ہے آئی کرنا آس جڑا کر لیا. مولویاں نے یہی خطرہ ہوندہ ہے بجے ایسی تھوڑا جا کھول کے بولے تے ساڑھے تے پابندی نہ لگ جائے. تو ساڑھے تے انہوں لگی ودی ہے ہون مڑسان کیڑی پابندی ہے. ڈینگو انگا تدیس کوئی لہذا ہون میں تے توان لکا کے کوئی نہیں دسنی. میں تے توان کھول کے دسنی ہے بنا گھوڑے آلے آل جاوے تے نا او بسترے آلے بیلیاں آل جاوے. وہ دو میں گھر اپنا اپنا کام کرن ساتھ لڑیندہ کسے نال نہیں. نہ اسی فرقہ باریت کرنے نہ لڑنے پر اپنا گھوڑا تے تھان تے بننی رکھو. موڑو تو اڈے سانوان دل بات سنیاں نے کیڑا صدونا بکھا ہوندہ ہے. دیکھ دا کھڑک ہوئے تو سنی بج دیا ہوندہ. میں وہ سنی غیرت مند سنی مندی نہیں. غیرت مند جٹ کدی کسے دوجے دے حکے تے نہیں بیٹھا باہمیں بالی طلبی ہو سو آندہ میں اپنا شکر. وہ سنی کیسا ہے جڑا رسول اللہ دے آل دے منکران کوڑو بھی کھا لیتے صحابہ دے منکران کوڑو بھی کھا لیتے کہ میں بڑا کرماڑا سنی ہے میں کہ میں تین کرماڑا سنی مندی نہیں. سمجھ آئیے کوئی وہ سنی نہیں وہ بھیڑ
سمجھ آئیے انہوں نے بیڈا سمجھنا میں کیوں میں کہ بیڈا واڑے چو راج کے بھی نکلن تو پیڑی چو لانو ران دیا نہیں آئیے سمجھ گئے وہ لین تو لے جاندی ہے کدی عیدے لے گئے کدی چھوڑو شدن وقت پیارا سیدے سنیا دا مولویان وقت پیارا آندہ انہوں نے کدی عیدے لے جاندے جی کدی عیدے لے جاندے محفلی چو رجا کے کڑی دا مڑ بھی لے جاندے میں کہ مڑے سنی نہ ہونے مڑ بیڈا ہونی تسی انہوں نے اولی جی آگ چھڑیا کرو بیڈا نے سنی نہیں سنی ہوندے تے اپنی تھان تے کھڑے ہوندے تو یہ درد دل ہے جیڑا تو انساریان دس ہے کہ کم از کم اتنا کھلو جاؤ ایڈے لیبرل نہ بڑھو مرنا بھی ہے قبر سائیاں دے سامنے بھی پیش ہونا ہے سائیں ناراض نہ ہون بھائی کیویں دا بندہ ہے جڑا ہر پاسے ٹر جاندا اپنی جات پکے کھڑے ہو جاؤ یہ بھی بڑی وڈی گل ہے قیامت والے دن ابو بکر صدیق نو یہ تے آکھاں گے نا بس سونیا لڑیندا نہ ہوئی تیرے منکر ہل گئے ایسی بھی نہیں سمجھ آئی گا سونیا لڑنے جو کہ کوئی نہ ہوئی تیرے منکر کو جا کے کھانا نہیں کھادا تے نہ تیرا گلہ سنے یار دا گلہ کرنا بھی برا ہے یار دا گلہ سننا بھی برا ہے کیا گلہ کرنا تے بندہ رک جائے تے سندہ روے تے فرق کی کڑیا بھائی صحابہ نے برا کہنا جرم حضور نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم اگر دیکھو کہ کوئی بندہ میرے صحابہ نے برا آندہ ہے تو آکھو تیرے اس فعل تے اللہ دی لعنت ہو جیڑا تو کر رہے ہیں نا صحابہ نے گالاں کر رہے ہیں اس گالاں کڈن دے عمل تے لعنت ہو اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی حضور فرما رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا فرمایا لا تسبوا اصحابی فإنہم خیارکم میرے صحابہ کو برا نہ کہو وہ تمہارے سردار ہیں وہ تم سے بہترین ہیں وہ تم سے اچھے ہیں تو سرکار توڑے نبی دا سر میں سنیا ہے تو ان دیتا ہے اور سواب تاں جتے برائی سنو وہ تھے اگوا کیا کرو لعنت اللہ علی شرکم تے جی اندہ کیوں تے شر پیا لڑائی پئی تو لڑائی پاؤنے لوگ بہتر ہے نہ سنو تے نہ حضور دے فرمان تے عمل دی ضرورت پڑے کیونکہ حضور فرمایا جدو ویکھو سنو کہ کوئی صحابہ برا کہہ رہے تو ان جواب دیو کیونکہ نبی فرما رہے ہیں فقولو تسی کہو تو میں بہتر نہیں آندہ میں تسی سنو ہی نہ تے نہ کہنا پڑے کیونکہ کبھو گے تو پھر لڑائی ہوئے اس واسطے محفل دے انعقاد دا ایک یہ مقصد بھی کہ توان سنیاں ٹھلے آ جائے توان ٹھلے آ جائے تو اڈا سنیاں دا یہ حالت ہے جی میں موگا ہوں دا ہے نا موگا تو ایک پاس تو جاٹ چنگی طرح ٹھاپ کے بان کے یا آنج ہوں دا ہے دوجہ پاس تو کھول جائے وہ شدہ موڑ باج کے اس پاس سے ہوں دا ہے وہ دلا بان رہن دا ہے تائی تو کھول جائے یہ حالت ہے ساڑھے سنیاں دیئے نہ دا ایک پاس سو موہاں بن نہیں دیتے دوجہ پاس سے روڑ کھلو دا وہ دو باج کے ہوئی دیتے ایدے روڑ خود بندہ آندہ ہے میں جاواں کی دے میں انتے نہ سا چاڑ چھتے یقین کرو بندہ حیران ہوتا ہے ویسی انہیں نہ دا کریے جائیے کڑے پاس عجیب و غریب ماحول نہ میں اپنی تو انگال دسنا تو انتے صرف لنگر دیندہ ہے اسی جدو بیان کرن جانے ہیں سن پیسے بھی دیتے لیکن جتھے کوئی بے ادب نات خان یا مولوی بھی آیا ہوئے نا من پتہ لگ جائے میں کدی اس محفل پیر نہیں دھریا نہ پیسیاں دی لوڑے نہ اس بندے دی لوڑے اسی اس بندے نال بھی بیان نہیں کر دے جڑا بڑیا سننی ہے لیکن صحابہ دے بارے نظریات اچھے نہیں رکھ دے میں ایک جگہ تے ایک نات خان آ رہا سی انہاں میرے کو بھی ٹائم لیا سی انہاں میں نے کہا تسی بھی آؤ اتھے تے بیان کرنا میں نے پتہ لگا فلانا نات خان آ رہا میں کہ میں اس نات خان آڑ بیان نہیں کرنا
وہ یہ انہوں نے کیس ساڑھے تے کر دیتا 2 کروڑ بہنہ تاڑی محفل دا خرچہ کیتا ہے ساڑھے کو آئے نہیں ساڑھا اتنا نقصان ہویا سن ہر جاننا دے میں کہا 2 ارب دا بھی کر لو تے سی جوڑا نہیں کروڑا دی کھڑی گل کر لو مگر اسی کسے بے ادب نات خان دے نال بیان نہیں کرنا وہ دے نال بھی بیان نہیں کرنا حالانکہ انہوں نے صدن والے بھی سنی تو آپ بھی آندے نسی بڑے سنی ہیں لیکن جنہوں جراثیم بھی لگے ہونا انہیں تو بچنا چاہیے کیونکہ وہ دیکھو آگاہ مڑ جراثیم لگن دا خطرہ ہوتا ہے انی احتیاط اسی تے مولوی ہو کے کرنے ہیں باسی مولوی بھی ہیں پیر بھی ہیں کو دوڑے نڑو پڑے بھی والا کو دوڑے نڑو پکڑے بھی ہیں سنی مڑ بھی احتیاط کری دی بہنہ نال گھوڑ مل نہ کریے لیکن تسی بادشاہ تسی ہر پاس سے ہائے ہائے کر لیں دے مڑ ساڑھے ہاتھ بھی آکے چوم لیں دے جو من پتہ تے لگ جائے نا اس ہاتھ چومن آڑا دا منہ بھرنا میں انہیں نہیں پتہ کوئی نہیں لگتا کیڑا گیا ہے ہاتھ کیڑا نہیں گیا جن دا پتہ لگ جائے انہوں میں ضرور اوڑنا با بندے دا پتر بار تے تو ان عرض پیا کرنا کی پیا کرنا عرض بھی نہ منو تے مرضیاں پاجی کھلو جاؤ صرف کھلو جاؤ بس اپنی جگہ تے کھڑے ہو جاؤ سانو اللہ پاک نے ذکر بھی بڑھا دیتا ہے سانو اللہ پاک نے لنگر بھی بڑھا دیتا ہے سانو اللہ پاک نے ماحول بھی بڑھے دیتا ہے کسے شاید ہی سن کمی نہیں صرف اپنے گھر بان دی کمی جدو سنیا اپنے گھر بہ جانا ہے اللہ دے فضل نال کام ہی موک جانا اینی ریکویسٹ ہے آ میری تقریر ہے اگاں ہوں دوجی گالی شروع کر یہ انہوں پکا لئی سو کہ مردسا جی بولے کوئی لو اے تبلیغ تو اڈے تے فرد ہے بنا جانا ہے تے نہ کسی اپنے جان دینا ہے یہ دوتے بھی وہ میں ایک شعر بھی لکھیا سی کہ کسی گستاخ کی محفل میں نہ جانا لوگ کسی گستاخ صحابہ یا علی پاک دے محفل بھی سنیا ہو نہ جانا اللہ تو اڈے تے راضی ہو گئے اللہ تو ان برکت دے گئے بلکہ میں نہ جڑے صاحب سروت بندے ہو نا جنہ کل مال ہے وہ اپنے گھر 10 ساڑے دن انہا لنگر پکایا کرو با اے جڑے لنگر دے طالب نے اے اتھے ہی ڈھٹھے رانے نہ نگاہ جان دی ہوشی نہ کوئی انہا آستے پکا پکو کے گٹھاں دے دار چھڑیا گلیاں دی بجناب ایتھی کھا کے پیرو کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں ہم اے ہون بھائی میاں اے انتظام کرنے پہنچے مونس بڑیاں نے عورت کوئی کوئی مونس نال تے بازار بھرے تے مذکر تے مونس تے بازار بھرے پر مرد بھی تھوڑے تے عورتاں بھی تھوڑیاں مذکر مونس دی کسرت ہے پر مرداں تے عورتاں دی قلت ہے بھائی عورت ہوئے جڑی گھر روے اور پردہ دار ہو اے عزیزان من آتنو سیدزادیاں دی گل سناوا آل رسول دی گل سناوا میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی کرمالے لوگ خیال موڑا لے آؤ تُسی بڑے محبتہ آلے تُسی تقریر سن بھی لیں دے ہو سمجھ بھی لیں دے اللہ تو عمل دی توفیق بھی دیتی میرے سنی بادشاہ میرے سنی پیارے میرے سنی میرے محبوب بھائی میرے دوست میرے یار میرے مرید میرے بچے بچیاں سارے گل نو سمجھو اللہ فرما دے میں آدم نو چنے آئے سارے انسان برابر نے انسانہ میں کوئی وڈا نکلا کوئی کمی تے چودری عرب کانسیپٹ میں کوئی کمی نہیں کوئی چودری پیشے ہوندے نے پیشے نال کوئی بندہ کمی نہیں بندا اس مسئلے نو بریکی نال سمجھ لو میں اگر مٹی دے برتن بنان لواں تے میں کو معیار نہیں
میں جتی سیواں تے میں موچی نہیں، میں لوہے دا کام کرن لگا، میں ویلڈنگ دا کام سکھ لواں تے میں لوہار نہیں، میں سیدی۔ یہ پیشے ہوندے نے، اے ذات کانا زکریہ نجارن، حضرت زکریہ لکڑ دا کام کر دیا، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی ہے لکڑ دی، آپ وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے دا کام کر دیا، حضرت ادریس کپڑے سین دیا ہے، سر توجہ ہے کہ نہیں؟ تو اے پیشے ہے، مگر وہ ہے نبی تے اونچیاں ذاتاں والے ہیں، رسول اللہ بکریاں چھیڑ دے رہے، کوئی انسان کسے تو افضل نہیں، سب انسان آدم دی اولاد نے اور آدم نبی نے، تو سارے نبی دی اولاد نے۔ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اس آیت میں ہر بچہ پکا لو کہ اللہ نے تو اڈے قبیلے بنائے نے تعارف واسطے، پیشیاں میں ذاتاں نہیں ہوندیاں، پیشے الگ ہوندے نے، ذات گوت کاسٹ الگ شے ہوندی، سارے انسان حضرت آدم دی اولاد۔ میں نے گل دسو، کیا کسے چودھری نو قبر اچ اس وجہ تو چھڑ دیتا جائے گا بس چودھری صاحب نے تو انہاں قبر اچ رعایت کرو؟ تو کیا کسے مسلی نو اس واسطے قبر اچ ماریا جائے گا تو مسلم شیخ ہے تو ان دو پھینٹیاں اور لانی ہو؟ ایسا نہیں ہو، اتھے عملان دے ہونے نے نکھیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھا، بالکل جھوٹا کنسیپٹ اور برے صغیر دا ہندی کنسیپٹ ہے، دین وچ کوئی کمی چودھری نہیں۔ ہاں میرے رب فرمایا میں آدم نو چنے ہیں، بندیاں بھی چنے ہیں، وہ دی بنیاد ذات نہیں تقوی ہے، ونوحن اور نوح نو چنے ہیں، وآل ابراہیم، میں آل ابراہیم نو چنے ہیں، آل ابراہیم، وآل عمران تے میں عمران دی اولاد نو چنے ہیں۔ ایک اور آیت چلہ فرما دے، یا بنی اسرائیل لذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ رب فرماتا ہے یعقوب دی آل، اے میرے نبی یعقوب دی اولاد، اللہ نے تو انہوں سارے عالمین تے فضیلت دیتی ہے، سارے جہان۔ آیت نمبر 3 اللہ فرماتا ہے یا مریم ان اللہ استفاکی وَتَنَّرَكِ وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ رب فرماتا ہے مریم اللہ کو چن لے، وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، سارے عالمین دیاں عورتیں چوتے نو اللہ نے چنے ہیں۔ عزیزان من جویں اللہ نے حضرت عمران دی اولاد نو چنے آئے، جویں رب سونے نے حضرت ابراہیم دی آل نو چنے آئے، جویں اللہ نے یعقوب علیہ السلام دی اولاد نو چنے آئے، ایویں اللہ نے اپنے محبوب محمد عربی دی آل نو چنے آئے۔ اللہ نے چنے ہیں، بولو اللہ نے چنے ہیں، چن لے آئے۔ ایک خاندان ہے جنہوں اللہ چنے ہیں، توجہ ہے تو اے دیوتے حضور دی ایک حدیث تشریح پیش کر دیں۔ حضرت عمر بن خطاب فرمانے کل سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی۔ اللہ نے قیامت والے دن کسے رشتہ داری نو قائم نہیں رہن دینا، کوئی بندہ وڈکیاں دی نام تو نہیں پہچانیا جائے گا، مگر ایک رسول اللہ دی آل تے آل دی رشتہ داری ہوئے، جنہوں رب سونے نے قیامت والے دن بھی قائم رکھنا ہے۔
و نسب منقطع الا سببی و نسب. حضور فرماندے ہیں ہر سبب اور نسب رشتہ اور تعلق ختم ہو جائے گا مگر میرا رشتہ اور میرا تعلق حضور فرماندے ہیں روز قیامت بھی باقی ہوئے گا. الحمدللہ رب العالمین. توجہ ہے جناب دی کہ نہیں؟ سنی اور یاد فرمائیے. اللہ والو رب آپ تے راضی ہوئے جی میں اللہ نے آل نو چنیا ہے. اللہ فرمایا یا مریم ان اللہ استفاک وطہرک واستفاک علی نساء العالمین. صرف سننا ہوئے تو میں تامی راضی ہاں، جو میرے نال رل کے سننا ہوئے تو میں تامی راضی ہاں، میں دعا پاس سے راضی ہاں. مجھ میں انداز لو نا ٹرن لگیاں گال رل کے پکا لئی دی بانج کر کے ٹرنا ہے، پھر مجھ بندے ٹر دے رہن دینا آپ اپنی ڈیوٹی کر دے رہن. میں انداز لو بس تسی کلیاں ٹرنا ہے، اسی صرف سننا ہے تو میں راضی ہاں، میں تو نہ کھانا تے جے رل کے تقریر کرنی سننی ہے تو مجھ تسی بھی نال میرے ٹر دے آؤ. مزہ زیادہ آئے گا، لطف زیادہ آئے گا اگر تسی بھی میرے نال چلک. ورنہ میری تو ڈیوٹی لگی ہے، میں تیرا وعدہ کیتا سی اے بڑا کرمالا مرید ہے، ایتھوں سبزی کروں تروڑ دے تو جا سان دیندا ہے. تو سبزی ساڈے کول اگے ہوندی ہے، اے نہیں بھی سبزی ہے کوئی سبزی تو لب بھی جاندی ہے، تہانوں بھی لب جاندی ہے، تو کوئی شامان بھی لب بھی جاندی ہے، لیکن گل پیار دی ہوندی ہے. جانے من گل پیار دی ہوندی ہے، گل یاد دی ہوندی ہے. گل یاد دی ہوندی ہے کہ کسے بندے نے جدو او سبزی اگی ہو سی پھر اس نے انہوں تروڑیا ہو سی، اسی پھر سوچنے ہیں کہ انہیں اس ویلے بھی سان یاد تے کیتا ہونا کہ میں اے چیز اپنے مرشدانوں پیرانوں سجنانوں دین چلیا. پھر اس یاد دی قیمت کی ہو سکتی؟ خودی کوئی قیمت، یقین کرو کہ کوئی قیمت نہیں. یہ انمول چیزاں اور کسے بندے نو اللہ رتبہ دیندہ ہے کہ او دینا لوگ محبت کر دیں. یہ اللہ کسے نے دیندہ ہے، یہ بندے وچ کمال نہیں ہوندہ. بندے وچ کوئی کمال، بندہ شاہی کوئی بندہ کی شے. کانی چو پانی نکلے تھے تامی بو آڑا، موئی چو پانی نکلے تھے تامی بو آڑا، ناکی چو پانی نکلے تھے وہ بھی بو آڑا جی. اگر سینہ نکلے تھے وہ بھی بو ہیٹھاں جان دی لوڑی کوئی کچھ اور بھی نکلتا ہے نا بندے بو آڑا. بندہ شے کی ان دے اندروں جو شے نکل دی ہے بو آڑی نکل دی. تے اس گندے بندے نال جے مڑ رب تعالیٰ مخلوق نو پیار دے دے تی مڑو دی مہربانی. میرا مالک جے مڑ ای ہو جائے بندے دا بھی اپنی مخلوق دے دل وچ محبت چھپائے، مڑو دی اپنی مرضی ہے نا. پھر جدو محبت پیدا ہے نا بندیاں دے دل وچ، پھر بندیاں نو دی خوشبو آوندی نہیں. پھر بندیاں نو دی ہر جگہ تو خوشبو ہی آوندی ہے. کیوں؟ پیار جدو اندر آ جائے عیب ویکھن ہی نہیں دیتا. یہ نہیں بندے وچ عیب ہوندے نہیں، اور پیار آ جائے تے عیب ویکھن ہی نہیں دیندا. ہاں جی، تو اے او دی مہربانی ہے. بندے دی کوئی اوقات نہیں ہوتی. بندہ کی شے، یقین کرو بندہ کوئی شے ہی نہیں. اے اس رب دی کرم نوازی ہے. او دے اگے بندے نو اوڈا ہی عاجز ہوندیاں جانا چاہیے جڈا رب او دے ال مخلوق نو پھیرے نا، لوگاں دے دل منقلب کرے او دی طرف، لوگاں دے قلوب نو اس دی طرف راغب کرے. تو بندے نہ اکڑنا نہیں چاہیے دا میں بڑی شایاں، انہوں عاجز ہونا چاہیے دا بجے تیری مہربانی نہ ہوندی. تسی ویکھیا ہونا ہے جس لئے زمینداروں میں زمینداراں نال گل کرنا انہاں دی رمض وچ انہاں پھر سمجھتا ہوندی او پیچھے آندے نے تقریر شاوری صحیح کر دیا. تسی جس لئے پانی لیندے ہو اپنے کھیت نو تے جیڑی جگہ تھوڑی جی اپنے آپ نو نیواں کیتا ہوئے پانی دوریاں سائڈاں تو بھی روڑ کے اتھے ٹور جاندے تے جیڑی ٹبی اپنے آپ نو اتاں کیتا ہوئے اندے اتوں میں ہٹھاں لے
مالک دا قانون ہے جیڑا پیر اپنے آپ اتاں کرے نا میں اتاں ان دے لو پانی لے آؤندا ہے تو جیڑا آکھے میں نیواں او دے ال پانی اللہ کٹھیاں کر چھڑا وہ مرید بھی آن دن میں ایڈی اونچائی ال چڑھ کے جان نال ہوا نیویں تھا تے لے جان نال سان فائدہ نہیں سوکھے لے جسان تے جیڑے پیر اگی ٹیشی تے بیٹھے نوں نن دے ال چڑھن بڑا خیران دے بندے سہولت ویندے سمجھے کہ بھائی پیر نو درویش نو نیواں ہونا چاہیے تاکہ مخلوقوں دی طرف مائل ہونے چاہ آسانی محسوس کرنی وہ دینا رابطہ آسان ہوئے وہ دے کڑ پہنچ آسان ہوئے وہ دے کڑ جانا آسان ہوئے وہ دے کڑ بانا آسان ہوئے تے پھر لوگاں دے دل اللہ مائل ہور کر آپ نے سمجھ آگی بھائی صاحب عزیزان من اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق جو اپنے نبی نو چنے آئے نبی دے صدقے نبی دی آل نو چنے آئے تاج دو قرآن جے نماز پڑھنے آدھین اللہم بارک علی محمد والا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم ہے کہ نا بھائی صاحب میرے سجن میرے عزیز سونی گل یاد کر لے میرے نبی سونے دی آل بھی سونی ہے میرے نبی سائیں دی آل دے بارے فقیر جملہ بول دا ہوتا ہے افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہان میں بڑے کرما والے ذرا پیار نال کہہ لو افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا حضرت حسن حضرت حسین حضرت عباس علمدار ہون حسن پاک دی اولاد ہوئے یا حسین پاک دی اولاد ہوئے سادہ عقیدہ ہے درد کران نیدہ جی جی بڑا سونا ہے درد بولے آج ذرا ہے درد کران نیدہ بڑا سونا ہے درد کران انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ہے درد کران ہے درد کرانے جی جی بڑا سونا ہے درد کرانے سبحان اللہ کیا بات ہے میرے حضور دے گھرانے دی یہ وہ گھرانا جنہوں اللہ فرما دے سلام علی الیاسی جٹ بندے بیٹھے ہوئے ڈیرہ تسی مولوی کو سنے ہیں با حسن تے حسین کی دی شان آڑے
پیر تو سنیا ہے، مولوی تو سنیا ہے حسن تے حسین کی ڈی، تسی حسن حسین ویکھے تے نہیں؟ بولے آجے ویکھے تے نہیں نا؟ سنیا جے تے سنیا کی دے تجھے؟ مولوی انی محبت تسی مڑوی کر دے حسن حسین ترکڑی وچوں پھدو جنہ اکھاں نال حسن تے حسین ویکھے نے تے نبی کولوں سنیا ہے بھائی ایڈیاں شاناں والے نو صحابہ کتنا پیار کر دے ہونے گل دی سمجھ آئیے پتہ کہ نہیں؟ بتو ساں ویکھیا نہیں، مولوی دی زبانی سن کے بھی حسن تے حسین دے عاشق یار دسو تے صحیح جنہ یو ہاد لمائی چو وہی نکل دی سنی تے نبی پاک دے سینے تے حسن نو کھیڑ دیاں ویکھیا۔ حضرت ابو ہریرہ کو کسے پوچھا حضور انہاں نال کیویں محبت کر دیا مڑ تساں تے ویکھیا ہونا؟ یا آپ نے باں فاضلی فرمایا اورا آتے نو وکھاواں اگے امام حسن کھڑے ہیں تو اس لئے جوان آئے انہوں نے آکھیا سونے ذرا اپنے پیٹ تو کپڑا اٹھاؤ تو امام حسن نے کپڑا اٹھایا تے میں صدقے جاواں ابو ہریرہ اپنے ہوٹھ رکھے امام حسن سرکار دی ناف اتھو چم کے فرمایا آج جتھو میں چمیا ہے نا میں رسول اللہ نے اتھو چم دیاں ویکھیا۔ تے جی انہاں نے نہیں حسین دی سمجھ آئی تے تو ان ذاکر کو سنیا سمجھ آئی کھلو کو سمجھ آئی نہیں جی منتے مننا تیسی بھی صحابہ نا پر انہاں سنیا سیدہ دیا کھجوران نہیں ہے کو گل دی سمجھ آئی ہے میں ایک کھجوران ساڑیاں ہیں کہ سیدان دی اکھے سیدان دی تو میں ایک جڑا مقدمہ تو سی کھلوتی کیتی ہوئے پہنا سیدان نہ کرنا چاہیے کہ کوئی نہیں کیتا میں کہ نہیں ثبوت میں کہ ثبوت ہے مولا علی سرکار نے ادھے شادی کیتی ہے کھجوران دے واقعے تو بعد ابو بکر دی ایک بیٹی رسول اللہ دے نکاح ایک بیٹی رسول اللہ دی پھوپھی دے بیٹے نے حضرت زبیر اسماء عائشہ دی بہن اما عائشہ دی بہن حضرت اسماء انہاں دا نکاح حضور دی پھوپھی دے بیٹے نال ہویا حضرت زبیر بن عوام بن خویلد تریجا نکاح مولا علی دا ابو بکر دی بیوہ نال ہویا جدو ابو بکر فوت ہوئے تو انہاں دی بیوی بیوہ ہو گئیاں انہاں نال نکاح مولا علی کیتا امام حسین دا نکاح عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق دی بیٹی نال ہویا یعنی ابو بکر دی پوتری نال امام حسین نکاح کیتا ہے ایک روایت ہے امام حسن کیتا سنو گل امام محمد باقر نے ابو بکر دی پڑپوتی ام فروہ نال نکاح کیتا ابو بکر کے ٹبر جڑے نو انہاں 5 رشتے دیتے نے بنو ہاشم رسول اللہ دے خاندان نو 5 ساکھ دیتے تے جنہ 5 دیاں دے چھڑیاں نو نہ کھجوراں لکائی رکھیاں نہیں سمجھ آئی گل ہن جٹاں کھوج ڈیرا تے تو بھی بننا چاہیے جنہ 5 ڈولیاں چاہ دیتیاں سیداں تے سیداں او تو رشتے 5 لے نے اجے تواڈیاں کھجوراں تے کھڑیاں نہیں ساڈیاں کھجوراں رہ دی میں کہ بہ جاؤ جیڑا روڑا تساں پایا ہے نا روڑا چھڑ دیو اونج بھی سرکار دی آل دا ذکر کر دے رہو تے لنگر ڈیندیا رہنا ہے بندیاں لڑا کے کیوں کھان دیو نہیں سمجھ آئی وہ ایک بندے آکھیا بھائی چودھری لڑدے رہن تے چنگا ہوں وہ نے تو دوجہ پوچھا با کیوں وہ سے کیا نہ لڑے ہون تے اچار نہ روٹی دن جدو قبضے تے بیٹھے ہو یہ بکرا دن اسی تا دعا منگنے ہیں لڑے رہا میں کہ چلو سمجھتے آئیے نا بدواڈی لڑان دی وجہ کی کیونکہ جدو قبضے تے بیٹھے ہون مڑ فیس بڑی بھاری دے دے سنی تے شیعہ لڑن نا مڑے نہ کے فیس دینی کہ نہ تاکھنا چلو جڑا ذکر کرنا ہے کرو تو جی نہ لڑائیے تو مڑ تے فیساں بڑیاں بھاریاں دے دیں لہذا اندر با کام چاہ کے رکھو تو جے تسی اجے بھی نہ سمجھے تو ان کون سمجھائے امن کرو امن علی گل کرو لڑائی علی گل کوئی فائدہ نہیں میں کم از کم اپنے مریدان تے کان تو مروڑ کے بھی دس سکنا پتر لڑائی علی گل نہیں کر سان لڑن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ساڑی مسکراہٹ ہی مار چھڑ دی بس لڑنے کی نہیں ضرورت بیٹا بس تاڑی مسکراہٹ ہی لوگاں سے کافی ہوگی بس یہ اتنیاں گانا کڑنے آئے مڑ بھی ہستا ہے روڑا کی یہ ایڈا مطمئن کیوں یعنی ایسا گال کڑنے آتے مڑ بھی ہستا ہے
اسی یہ دے خلاف ہر قسم دی پراپوگنڈا کرنے آتے اے مڑ بھی مسکرا رہے انہوں حوصلہ کس گل دے تو جواب ہے جانے من سن حوصلہ مدینے آڑے آندے سن حوصلہ نجف آڑے آندے سن حوصلہ کربلا آڑے آندے آسان تے نہیں لڑتے لڑنے دی ضرورت ہی لڑائی کرنی بس ایک ہی میں علاج سمجھے سنی ہے اے اپنے گھر بہ جان اپنی محفل بہ جان اپنے گھر اپنی تھان تے کھلو جان سان مسئلہ ہی کوئی گھر بہ کے صرف مسکران دے بھی رہتے انشاءاللہ انہاں آکھنا بھی کم ہو گیا اے عزیزان من سلطان باؤ فرماؤں نے نال کسنگی سنگے نہ کریے برے بندے کھولنا میں بھی آجے نال کسنگی نال کسنگی سنگے نہ کریے کل نو لاجنا پتر انیس نہیں ہو دے کاماں دے پتر انیس نہیں ہو دے بھاوے موتی جو گے چگا سومنا گڑے پائیے ہو تمہیں کدی تربوز نہیں ہو دے بھاویں توڑ مکیلے جائیے ہو سبحان اللہ بھائی یا علی یا علی ماشاءاللہ جی پتر جی بھائی جائے ملنگا ایٹھا مارنا کھائیں میرے توجہ ہے جی عزیزوں اور ساتھیوں اپنے اسلاف دے راستے تے پختہ اور پکے رہو ٹھیک ہے آستانہ علیہ سیال شریف پختہ عقائد والے پیران دا آستانہ آستانہ علیہ معظم آباد شریف پختہ عقائد والے پیران دا آستانہ حضرت پیر الیاس قادری صاحب دعوت اسلامی والے پختہ عقائد والے پیران دا آستانہ ہے اے میں ایس تو نہ پیا لینا کہ اتھو تو انہوں بات عقیدگی نہیں ملے گی پکے سچے پختہ عقائد و نظریات والے سمجھ آگئی کہ اگر مرید ہونا ہوئے تو انہا ہی چونکہ سے آستانے دا مرید ہوتا کہ یہ پختہ لوگ نے پکے اللہ دے فضل نال سنیت دے پہریدار اور سنیت نو سنبھالن والے لوگ عزیزم تو بات دور نہ نکل جائے موضوع دی طرف پلٹ رہے ہیں میرے نبی پاک دی آل نو اللہ نے سنے آئے میرے نبی پاک سرکار دی آل نال محبت کرنے والے رسول اللہ دے صحابہ سر توجہ ہے حضور دی آل نال محبت کرنے والے صحابہ اپنی جان مال اولاد ہر چیز حضور دی آل تو قربان کرنے والے رسول اللہ دے صحابہ اللہ نو حسین پاک دے منہ چوں نکلن والا پانی
انج چوس دیاں ویکھیا ہے جی میں کھجور دا پانی چوسیا جاندا ہے واہ حسین سونیا تیرے نانے نو تیرے نال کتنی محبت ہے میرے نبی فرما دینے اللہم احبہما اللہ سونیا میں حسن نال بھی حب کرنا میں حسین نال بھی پیار کرنا حسن حسین نال محبت کرنا آپ فرماندے میں حسن نال بھی محبت کرنا میں حسین نال بھی محبت کرنا بھائی بیٹھ جاؤ تشریف رکھو اپنا کام جاری رکھو حسن نال بھی محبت ہے حسین نال بھی محبت ہے لہذا ثابت ہویا حسن نال بھی محبت ہوئے حسین نال بھی محبت ہوئے حسن نال بھی محبت ہوئے تے حسین نال محبت ہوئے انعام کیے حضور فرماندے نے اللہ سونیا تم ہی حسن نال محبت کر اللہ سونیا تو بھی حسین نال محبت کر جیڑا حسن تے حسین نال میرا امتی پیار کرے ربا تو اس میرے امتی نال بھی محبت کر بندہ حسین دا محب ہوئے تو رب دا محبوب بن جاتا ہے پورا حسین پاک نال محبت کر لئیے نا تے بندہ رب دا محبوب بن جاتا ہے میرے سجن میرے عزیز حسین پاک سرکار نے اپنے بچیاں دیاں قربانیاں دے کے سرکار دا دین بچایا ہے کوئی مائی دا لال ساڈا پتر جیڑا ہے جس دی آج محفل ہے اے بھی بڑا محبت کردا ہے آل رسول محبت دی کوئی قیمت نہیں ہوندی ہے میں تو انہیں دسیا ہے محبت دی کوئی قیمت نہیں ہوندی انہاں چو قرون اولا دیا مریدان دی خوشبو ہوندی سارے مریدان چو نہیں ہوندی کچھ مرید ایسے ہوندے جنہاں چو پرانے مریدان دی خوشبو ہوندی ہے جی میں پرانے دور دے پیران دے مرید ہوندے ہیں انہاں دی خوشبو ہوندی ہے کہ واقعی یار بڑے جیالے مرید توجہ ہے کہ نہ بھائی صاحب کوئی پیپل پارٹی دا جیالہ کوئی نون لیگ دا متوالا کوئی عمران خان دا فین سنی حضور دی آل دے فین سنی حضور دی آل دے جیالے بھی نہیں تے سنی حضور دی آل دے متوالے الحمدللہ رب العالمین ساڑھے سید شبیر حسین شاہ اور ایک شیر پڑھ دیا ہے اللہ شاہ جی دی قبر تے کروڑا رحمت نال فرمائے آپ فرما دیا شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کیوں نہ حسین نال محبت کریے مال قربان کر دیو حضور دیال اولاد قربان کر دیو اپنا وقت لان دیو اپنا ٹائم نکال دیو آنسو بہان دیو مگر جے حسین بادشاہ دی زندگی دے آخری ایام تک یہ حسین اوئے جنہیں اپنا گھر بار نامے دے دین توار چھڑے آئے یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت سنی ابو بکر دا نوکرو سی سنی عثمان دا نوکرو سی سنی عمر دا نوکرو سی کیونکہ علی پاک نے اپنے پتران دے نام دھرے آئے علی پاک دے پتران دے نام نے عثمان کربلا وے شہید ہوئے ابو بکر کربلا وے شہید ہوئے عمر کربلا وے شہید ہوئے اے علی پاک دے صاحبزادے انہاں دے پتران دے انہاں دی اولاد دے نام نے شریکاں دے نام نہیں رکھی جاندے سجنہ دے نام رکھے جاندے اے عزیزان من اللہ آپ تے کرم فرمائے
گوگل دا دور ہے کدی 72 شہیدان دے نام پڑھ لیا جے بیلے بیٹھے ہو تو جو نہ جے نام لب گئے تو وہ سمجھ لیا جے پر نہیں گل وچ کچھ ہو رہے بابا خاتم حسین رضوی آندے لیا گل وچ کچھ وہ گل وچ کچھ ہو رہے نہیں تے شہید تے بھی آئے دوجیاں دا جو نام لیندے نہیں نہ دا بھی لین تھا کربلا میں ابو بکر بن علی دی مزار ہے کربلا میں شہید ہوئے نا علی نے اپنے پتر دا ابو بکر رکھیا دوجیاں دی شہادت کیوں پڑھ دیو ساڑھے کو 10,000 اتے لے لو ہے نا دی بھی پڑھو گل دی سمجھ آئیے کوئی نہیں نا ہی نہیں لیں دے ایدہ مطلب ہے تعلق علی ناڑ بھی انہوں ہی ہے جتنا اپنا دل مننے علی نال تعلق پورا ہوئے تلی دیا سارے ہیں پتران دا نام لینا شہید ہے جڑے کربلا میں شہید ہوئے کربلا دے شہید بھی اسی وہی مننے ہیں جڑے سن بارہ کھان نہیں تے غازی عباس نے سکے بھرا ماں چوی تو پیو چوی والدی چوی تے والدہ تو سکے بھرا جنہ دا نام عثمان ہے غازی عباس دے بھرا نے غازی عباس دا ایڈا نام لیں دیو چلو اڈا نام لو کدی کدی تے لیا کرو توجہ ہے کہ ایک کون ابو بکر بن علی نے فرمان دینے بھائی جان میں ساری زندگی سوچ دا رہا ہوں اپنے بھرانوں کوئی تحفہ دینا ہے 9 شادیاں مولا علی نے کی تھیں جنہیں جو 18 پتر سر توجہ ہے جی 18 پتر لیکن سجنہ پتر دوجے بھی سونا ہے پر حسن حسین دی ریس نائے کر دے حسن حسین دی ریس نائے کر دے وہ بھی سمجھ دیا ہے بھئی انہا دا رتبہ زہرہ پاک دیا پتران دا ساڑھے ناڑو بلان عزیزان من میرے سجن یاد کر لیں ابو بکر بن علی عرض کر دینے بھرا حسین ساری زندگی سوچ دا رہا ہوں تو انہوں تحفہ دے پر میں جڑی چیز میں دہا چیزاں نکیاں لگ دیاں یا بھرا وڈا لگ دا ابو بکر بن علی آندے میں چیزاں لکھیاں لگ دیا ہیں پر میرا بھرا اچھا لگ دا کوئی اوہ جی شہ نہیں لب دی جڑی تیری شان دے لائق ویرہ ہوندی آج اگر حکم دے ہو علی دے پتر ابو بکر دا ارادہ ہے اپنی جان قربان کر کے راہ حق وچ حسین بھرانو تحفہ دیواں زہرہ دا بیٹا راضی ہوئے کربلا وچ ابو بکر بن علی شہید ہوئے کربلا تو باہر انہاں دا مزار بنیا ہے آج بھی اتے نام ابو بکر بن علی لکھے ہے جدہ دل کردہ ہوئے جا کے ویک سکتا ہے مرضی تو آڈی ہے میں صرف بیان کرنا عزیزان من اپنے پتران دے نام علی دے بیٹے ابو بکر دے نام تے رکھا کرو اپنے پتران دے نام علی دے بیٹے عثمان دے نام تے رکھا کرو اپنے بیٹیاں دے نام حسن بادشاہ دے پتر عمر دے نام تے رکھیا کرو جناب دی توجہ ہے سونے آؤ سارے ہی سونے نے حسین پاک دے ایک پتر نو اس زمانے میں لوگ شبیہ رسول آندے آئے شبیہ رسول کیوں؟ انہاں دی صورت رسول اللہ نہ لڑ دیا ہے نام انہاں دا علی اکبرہ این شباب دا عالمی این شباب دا عالمی حضرت علی اکبر میدان جنگ وچ جدو شہادت دا رتبہ پان واسطے خیمے چو نکلے نے 56 سال دے مرشد حسین نے آپ پتر نو رخصت کیتا ہے پترانو جانج چاڑ دیاں ویکھن دے ابے راضی ہوندے نے شالا بڑھے باپ پتران دیاں چڑھ دیاں جنیاں ویکھن پترانو جنگ تے گھلن بڑا اوکھا ہوندا ہے پر جگر حسین بن علی دا اے جگر زہرا دلال دا اے جگر زہرا دلال دا اپنے پتر نو نال چگھ لے آئے جنگ دے میدان ہتھیاراں نال حضرات دی وقار اگے جنگ دا منظر آیا ہے جدو شہزادہ
جہاد کردیاں کردیاں رتبہ شہادت تے فائد ہون دے قریب آئے گھوڑے تو تھلے تشریف لے آئے کربلا دی ریت نے سید نو چم کے اپنے سینے تے رکھے آئے علی اکبر آواز دے دینے بابا ایک واری میری مدد نو آیا جے ایک واری اپنا دیدار کرایا جے شاءاللہ اوکھے بڑے پتر صدنا مارن حضرت علی اکبر گرے ہوئے نے جدو میرے مرشد حسین آئے نے مؤرخین لکھ دینے علی اکبر دی لاش تے کوفیاں دے گھوڑے توڑ دیائے میرے مولا حسین نے گھوڑیاں دیاں سماناڑ پامال پتر نو چاہ کے گودج رکھے آئے جدو زلفاں ہٹا کے اپنے امامے دے پلو ناڑ شہزادے دے چہرے تو گرد ہٹائیے اکھا ناڑ اکھا ملیاں نے حضرت حسین فرما دینے اکبر بیٹا ترتے نہیں تیرے سینے وچ برچھی لگی ہوئی ہے علی اکبر بول گیا دینے بابا درد والا جملہ ہے ذرا غور نال سنیا جے فرما دینے بابا پرچھی دی درد نے مدینے والی بہن دی یاد بڑا درد دے رہی ہے فرمایا علی اکبر بیٹا ہوندا اپنا امتحان ہے تیرا اپنا امتحان ہے بابا میں وعدہ کر کے آیا ہاں بہن تینوں لینا آواگا بابا جا نہیں سکیا بہنہ دیو سی بھرا وعدہ پورا نہیں کیتا بابا تو اللہ دا ولی ہے دنیا تو جان دیواری ایک واری بہن دا دیدار کرا حضرت شہزاد آئے علی اکبر دی خواہش ہوتے مولا نے اپنا دست مبارک کھولے آئے فرمایا پتر درہ درمیان چوئے علی اکبر نے ویکھیا مدینے دا شہر تیکر دا ویڑا ہے ایک سیدہ واڑا گلی دے وچ گھارے جیسے گھاری چو وعدہ کر کے علی اکبر ٹرے آئے کلی بہن بے کے آندھی اکبر ویرا مہینے 6 گزر گئے نے پر راتی بڑی عجیب خواب تکیے میں تھوڑی جئی پریشان ہو گئیاں راتی سدیاں مینوں خواب ایک آئیے روتی ڈٹھی جنگلی میں زارا دی جائیے میں اپنی پھوپھی نو جنگل چنو دیاں ویکھیا ہے میرا دل ڈاڈا پریشان ہے میں بڑی پریشان ہاں ویرا تو آیا نہیں پنچھی روز جاندے نے رات نو موڑیوں نے پردیسی گئے نے واپس آ گئے نے علی اکبر پیارا ویرا شعبان دی 4 تو گئے رمضان شوال دی کا ذوالحج محرم میں مہینہ چڑھ گیا ہے تو اجے نہیں آیا سب پردیسی وطنی آئے تو بھی اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے ماں دیا جایا میری لین نہیں آیا ساریاں کتاباں تھپ کے ایک پاسے جدار نہ تاریخ پڑھ نہ شیعہ دی تاریخ پڑھ نہ سنیاں دی پڑھ نہ وابیاں دی پڑھ میں نو ہکو گل سوچ کے سمجھا کسے بڑھے دا پتر فوت ہو جائے چکن والے ہزارہ ہوندے نے کربلا وچ جوان علی اکبر چکن والا 56 سال دا کلا مرشد حسین 10 کی میں پتر دی لاش کربلا وچ جا کے سرکار خیمیاں تک لے آندی ہوئے گی ہے عزیزان دی وقار کوئی ہے جڑا سمجھ سکدا ہوئے ہر کوئی نہیں جاندا کہ میں سید نے پتر اوتھو چکے آئے سینے نڑ لایا
ہسدیاں وسدیاں پتراں نوں سینے نہ لائیے ٹھنڈ پہ جاندی ہے لیکن سجنا جدو سینہ برچیاں نال چھلنی ہوئے وجود پتر دا تیرا نال چھلنی ہوئے ہچکیاں آخری ہو ابے نو پتر جا کے ٹرنا پوے مڑ صبر کرے او دا نام حسین میرے سجنا اے ایڈا آسان کم نہیں اے حسین دا جگر ہے جڑا پتر نو لے کے خیمیاں تک آیا ہے ساتھیات اور عزیزہ حسین بادشاہ نال محبت کری حسین دیاں قربانیاں نو یاد رکھی اور حضور دی آل نال محبت رکھی اللہ میرے بچیاں تے برکتہ نازل کرے اور خیر نازل کرے وما علینا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہ سونے سب سنگیاں دی حاضری جتنے بھائی آئے نے انہاں ساریاں دی حاضری قبول بیماراں نو صحت عطا کری بھکھیاں نو رزق عطا کری بے اولاد نو اولاد عطا کری انہاں میرے بچیاں نے میرے سنگیاں نے بڑی محبت پیار عقیدت نہ اس محفل دا اہتمام اور انتظام کیتا ہے 7 تاریخ نو 7 محرم کاکے گوڑ محفل ہونی ہے یکے والے شریف تو آپ سارے صاحبان بھائی اتھے بھی تشریف لیانا ذکر آل رسول اور اصحاب رسول اس جگہ تھے میرے مولا میرے نے بچیاں دے گھارج کاروبار رزق برکت